الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ منصفان گرامی، میرا آج کا موضوع بھی اخلاقی قدریں اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاقی جامعیت کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ سے اخلاقی تحصیل کی دعائیں کی ہے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ محترم حضرات، اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف وہ کردار ہے جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کی بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی، صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے، اور اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گن کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا، اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و باہمی، بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہو اور جہاں شرم و حیا کے بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرق و غرب کی طرف نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج و ترقی کہاں ہے اور ذلت و رسوائی کہاں ہے۔ محترم حضرات، اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، ایثار، حسن معاملات، اخوت، رواداری اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتے ہیں، تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد عام ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے، اگر اخلاق نہیں تو مسلمان نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس پر اللہ کریم جل شانہ کی کتاب لا ریب مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اعلیٰ اخلاقی شرافتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا کی پوری زندگی پیکر اخلاق تھی، کیونکہ آپ نے قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تھا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، یعنی آپ کے اخلاق
قرآن کے احکام و ارشادات کا آئینہ تھے۔ بالفاظ دیگر ایک علمی قرآن ہے تو دوسرا عملی۔ سامعین، اخلاقی تعلیم کا وجود اس عالم میں ابتدائے آفرینش سے ہے۔ دنیا میں ہزاروں سینکڑوں اخلاقی معلم اخلاقی ہدایات لے کر آتے رہے اور انسانوں کو اخلاقی تعلیمات سے روشناس کرتے رہے، لیکن اتنا بلند پایا اور اتنا جامع گفتار و کردار کوئی نہ ہوا جس کے شب و روز اور جس کے صفحہ زندگی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ ہو سوائے ایک ہستی کے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کی پاکیزگی اور ہماگیری و جامعیت کا اغیار نے بھی اعتراف کیا ہے۔ آپ کی ذات والا صفات ہی وہ واحد ہستی ہے جن کے حیات طیبہ میں ہر قول کے پیچھے عمل اور ہر گفتار کے ساتھ کردار کی جھلک، بلکہ گفتار کم اور کردار زیادہ نمایاں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث کے کتب میں موجود ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو۔ محترم حضرات، بدقسمتی سے امت مسلمہ آج اخلاقی طور پر بہت پسماندہ ہے۔ اخلاق معاشرت اور معاملات میں بہت ہی نیچی سطح پر ہے، جس کے سبب اسلام کی تصویر انسانیت کے سامنے دھندلی سی نظر آتی ہے۔ نیز اسی اخلاقی پستی کی وجہ سے امت مسلمہ آج اقوام عالم کے سامنے ذلیل و خوار ہے۔ کل تک جس کا پرچم عالم پر لہرا رہا تھا، آج وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہے، ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ محترم حضرات، اگر آج امت مسلمہ اپنے آپ کو اخلاقی زیور سے آراستہ و پیراستہ کر لے تو کامیابی ان کے قدم چومے اور اپنی کھوئی ہوئی قیادت دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ زندگی کو عام کیا جائے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق عالیہ کا کچھ ذرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔